میرے مشاہدے کے مطابق عصر کا وقت سلفی ٹائم اور حنفی ٹائم دونوں کے ہاف پوائنٹ کے اوپر بنتا ہے. اگر آپ سورج کو دیکھیں تو یہ میرا مشاہدہ ہے گرمیوں اور سردیوں دونوں کا. تو کیا یہ میرا نتیجہ درست ہے؟ اور اس ہاف ٹائم سے پہلے ظہر ادا کی جائے اور اس ہاف کے بعد عصر ادا کر دی جائے. جی ہم سب یہ عصر کا وقت ہے کیا؟ یہ مرل عین جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو سورج کہاں پر آئے گا آپ کہیں گے تب عصر کا وقت ہو گیا ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں سورج کی طرف، سر نہیں اٹھائیں. اچھا یوں سیدھے کھڑے ہو کے وہ دیکھیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھیں. تو سر اٹھائے بغیر جب آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں تو یہ مرل عین ہے. اچھا یہ سورج کے نچڑنے کا وقت ہے. عصر کے معنی یہی ہے. اچھا جو چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے وہ یہ ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورج کس وقت نچڑنا شروع ہوتا ہے. نچڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح نصف النہار پر اب نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی قوت میں کمزور ہو رہا ہے. اس کمزوری کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ عصر کا وقت ہے. تو اس کو متعین کرنے میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بنیاد یہی ہے. عصر کا لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے، اور نمازوں کے اوقات اصل میں ان کے نام سے منتقل ہوئے ہیں. یعنی فجر، اسی طرح سے ظہر، اسی طرح سے عصر، مغرب، عشاء. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ان تغیرات کے نام ہیں. تو یہ نام خود بتا رہے ہیں کہ ان کا وقت کیا ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ بعض جگہوں پر کوئی اختلاف کا امکان نہیں، جیسے فجر، اس کی علامتیں نمودار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے کا معاملہ ظہر کا ہے، وہاں سورج بالکل نصف النہار پر چلا جاتا ہے. یہی معاملہ مغرب کا ہے، وہاں ہم غروب کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ نمازیں ہیں جن میں بالعموم کوئی اختلاف نہیں ہوتا. عصر میں ذرا صورتحال مختلف ہی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں. آپ آسانی کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا، درمیان میں اگر کھڑے ہو جائیں تو کم و بیش یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس پر عصر کی نماز پڑھی جا سکتی. ٹھیک، بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ سوال کیجیے گا. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں محمد ساحل ہوں افغانستان سے. میرا سوال یہ تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے اسلامک پرسپیکٹو میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یعنی ہارڈ ورکنگ ہے، ادھر اللہ کی توفیق بھی ہے کہ اللہ کچھ عطا کرتا ہے آپ کو یا نہیں عطا کرتا ہے. انٹرنیشنل لٹریچر اینڈ ادر تھنگز وی سی لک ایز ویل، دیٹ لک از آلسو امپورٹنٹ. اف یو آر ناٹ لکی یو وونٹ بی سکسیزفل. سو اسلامک پرسپیکٹو میں سکسیس کا کیا فارمولہ ہے، اینڈ لک ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ ہم سب افغانستان سے سوال ہے. کامیابی اسلام کیا بتاتا ہے؟ کیسے صرف اپنی محنت سے آتی ہے یا کوئی لک بھی ہوتی ہے یا اور کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں. یعنی مجھے کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، کچھ قوتیں حاصل ہیں، مجھے ان کا ٹھیک اندازہ کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، ان کے مطابق اقدام کرنا ہے. اس کے لیے جو صحیح میں کر سکتا ہوں پوری کرنی ہے. اس کے بعد خدا کا فیصلہ ہے. اس دنیا میں نتائج 100% نکل آئیں یہ قانون نہیں بنایا گیا. اس میں انسان جد و جہد کرتا ہے، بارہا نتائج اس کے مطابق نکلتے ہیں. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں بھی نکلتے. تو چونکہ یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر قائم ہے، اس وجہ سے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا بھی رہے، اس کی توفیق بھی مانگے، اور اگر کسی ایک خاص جد و جہد میں کہیں ناکامی محسوس ہو رہی ہو تو غور کرے کہ کیا میں نے کسی چیز کے انتخاب میں غلطی تو نہیں کی، اقدام میں غلطی تو نہیں کی، سعی و جہد میں غلطی تو نہیں کی. تو اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے پروردگار سے بھی دست بدعا رہنا چاہیے.